بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ کو چھپا لینے میں مصروف ہوں۔ ڈھلوں صاحب ان کے قریب پہنچے تو بولے، یہ بھی ہمارے دوست ہیں، ہاشم خان آج ہی آئے ہیں۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ سی آئی اور پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے ڈھلوں صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ کچھ ہی منٹ بعد انہیں سازندوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ نذیر بیگم اپنے فن کے مظاہرے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اس نے پنڈلیوں تک گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ کنجروں کو عورت عطا نہ کی ہوتی تو وہ سب کے سب کو مر جاتے۔ سازندے نذیر بیگم کے ہر قدم پر نہال ہوئے جاتے تھے۔ میں نے ہوٹل میں مس ڈورتھی کا ناچ بھی دیکھا تھا۔ میرے لیے وہ بالکل نئی چیز تھی۔ اس میں فن کم تھا، عریانیت زیادہ تھی، مگر نذیر بیگم کے ہاں فن تھا۔ اس نے اٹھ کر گھنگروؤں کے منہ میں زبان رکھ دی۔ وہ پکار کر کہہ رہے تھے، ہمیں دیکھ، ہماری تقدیر کو دیکھو، ہم کہاں جا پہنچے ہیں، پاؤں میں ہیں، پنڈلیوں تک اٹھے ہیں، بہت پستی میں ہیں، پھر بھی ہماری رونقیں دیکھو کہ ہم نذیر بیگم کے جنوں خیز بدن کا حصہ بن گئے ہیں۔ نذیر بیگم کا کمال یہ تھا کہ وہ گاتی تھی اور ناچتی بھی تھی۔ نہ اس کا دم پھولتا تھا، نہ آواز کا لوچ ٹوٹتا تھا، مگر جو غزل اس نے چھیڑی وہ اسے ناچنے نہیں دیتی تھی۔ وہ قدم لے کر پیچھے ہٹتی تھی تو فضا اس غزل کے ماتمی پیرہن کو دیکھ کر سوگوار سی ہو جاتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، قریب موت کھڑی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، قضا سے آنکھ لڑی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ڈھلوں صاحب کے مہمان کوئی بڑے ہی صاحب ذوق لوگ تھے۔ وہ اس مطلب پر پھڑک اٹھے اور انہوں نے اپنے بٹووں کے منہ کھول دیے۔ وہ ہر تان پر 100 کے نوٹ لٹانے لگے۔ پھر اس کے بعد، کبھی ہم نہ تم کو روکیں گے، لبوں پہ سانس اڑی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اس شعر پر ڈھلوں صاحب بھی بے قرار ہو گئے۔ ان کی بھی جیب کھل گئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی سرمستی در آئی تھی۔ یہی حال ان کے مہمانوں کا تھا۔ نہیں امید کہ ہم آج کی سحر دیکھیں، یہ رات ہم پہ کڑی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ نذیر بیگم کی آواز نے گرد و پیش کو مسحور کر دیا۔ میرے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ڈھلوں صاحب نے اسے بلا وجہ نہیں بلایا تھا۔ وہ تو تخت طاؤس کی حقدار تھی۔ کسی کی جیب سے کسی ایسی کے لیے پیسہ نکلوا لینا کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ آنکھ ملاتی تھی تو دل کی دیواروں کے اندر کھلبلی مچ جاتی تھی، مگر نذیر بیگم نے تو ان کو رلا دیا تھا۔ بڑے نوٹ ان مہمانوں نے اس پر لٹا دیے، پر وہ غزل ایسا طوفان تھا جو ٹھہر کر مڑ کر حملہ کرتا تھا۔ تمہیں فراق میں جی بھر کے تم کو دیکھ تو لوں، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ شعر گا کر وہ پیچھے ہٹی تو رنگ اس کا اپنا بھی زرد ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ بھی اپنی آواز سن کر سناٹے میں آ گئی ہو۔ ان مہمانوں میں سے ایک کا نام جہانگیر تھا۔ اسے مخاطب کر کے ڈھلوں صاحب بولے، کیوں جہانگیر صاحب، کیا خیال ہے، گا سکتی ہے نا؟ کیا کہوں چودھری، میں تو یہ گلا ہی خرید لوں گا، ایسی کوئی اس جیسی بلا کہاں مل سکتی ہے؟ آپ کا انتخاب لاجواب ہے، آپ کو قرعہ اندازی کرنی ہوگی۔ ڈھلوں صاحب، جہانگیر کے ساتھی نے کہا، وہ ولایتی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اوئے ڈاکٹر جہاں زیب، تو کمال کی بات کرتا ہے یار۔ اس 2.25 گز قد کی قیمت 2000 مربع زمین ہے۔ ڈھلوں صاحب نے کچا پکا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ نذیر بیگم نے 2 غزلیں اور گائیں۔ وہ ناچنے پر آئی تو کسی کو ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔ 2 ناچ اس نے پیش کیے، 2 طوفان اٹھائے، تیسرا جھیلنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ میں حیرت زدہ سا ہو کر تھکے قدموں سے چلتا ڈھلوں صاحب کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ دنیا کا ایک رنگ یہ بھی تھا، کون بد نصیب ہے جو کہتا ہے دنیا بے ثبات ہے، بے رنگ ہے، بے نور ہے، فنا ہونے والی ہے۔ نذیر بیگم تو اس ہائے بائے کا واضح بطلان تھی۔ تب مجھے اچانک ہی بلبیر کا وہ رکا یاد آیا جس کے بارے میں ڈھلوں صاحب سے پوچھنا بھول گیا تھا۔ انہوں نے میرا سوال سنا تو بولے، وہ تو ہاشم خان آپ نے جیب میں ڈال لیا تھا، میں نے پڑھ کر آپ کو وہ رکا واپس کر دیا تھا۔ مجھے بھی یہی خیال پڑتا ہے، مگر وہ مل ہی نہیں رہا۔ یہیں کہیں ہوگا، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں غسل خانے کے اندر پاٹ میں تو نہیں گر گیا؟ وہاں میں دیکھ چکا ہوں۔ ارے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، مل جائے گا، وہ
اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ بوجھل قدموں سے چلتے مہمان خانے کے صحن سے واپس لوٹ گئے۔ میں بھی جلدی میں ہی بستر پر لیٹ گیا۔ تازہ ٹھنڈی ہوا کے آر پار گزر کے لیے میں نے کھڑکی کے سامنے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کمرے میں پنکھا بھی لگا تھا مگر دروازہ بند کرنے سے تازہ ہوا کا گزر ناممکن ہو جاتا۔ میرے لیے ڈھلوں صاحب کی اس قلعہ نما حویلی میں کسی ڈر خطرے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ میں وہاں ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کھلے دروازے میں سے مچھر موج در موج اندر آنے لگے ہیں۔ یہ دخل در معقولات میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر گہری نیند میں کھو گیا۔ نذیر بیگم کا فن بڑا ہی سکون پرور ثابت ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دروازے پر کوئی بڑی احتیاط سے ٹھوک ٹھوک کر رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ گیا۔ پستول میں نے سیدھے ہاتھ میں تھام لیا۔ شاید میری آزمائش کی ایک اور گھڑی سر پر آن پہنچی تھی۔ کون ہے؟ میں سنبل ہوں جنگلی صاحب، ایک دبی گھٹی سرگوشی ایسی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے واقعی سنبل کھڑی تھی۔ وہ اب بھی اسی سیاہ کرتے لاچے میں ملبوس تھی اور اس کے وجود سے خوشبو کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا بلکہ میرے پاس سے گزری اور کمرے میں گھس کر میرے پلنگ پر جا بیٹھی۔ یہ دروازہ بند کر دیں جنگلی صاحب، لیڈیز سے اس طرح بات کرتے ہیں۔ تم کہاں کی لیڈی ہو اور مجھ سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ میں نے آپ کے لیے فرنی بھیجی تھی۔ میری کسی بھی بات کا وہ سیدھی طرح جواب نہیں دیتی تھی۔ بتایا نہیں فرنی کھائی تھی آپ نے؟ نہیں، وہ رکابی ٹوٹ گئی تھی۔ بس یہی آپ کی نالائکی ہے، حالانکہ میں نے خاص طور پر آپ کے لیے بنائی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو؟ میں نے سوچا آپ تنہائی میں ڈرتے ہوں گے۔ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ لگتا یہی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو سنبل؟ ڈھلوں صاحب نے بتایا ہے کہ امرتسر گئے تھے۔ تمہیں کیسے بتا دیا انہوں نے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان سے؟ وہ بڑی بی بی سے باتیں کر رہے تھے، میں نے وہ سن لی تھی۔ پر یہ آپ اتنے روکھے لہجے میں کیوں بول رہے ہیں؟ میرا رویہ ناگوار گزرا ہے آپ کو؟ ہاں، میں گیا تھا امرتسر، مگر تمہیں کیا دلچسپی ہے اس بات سے؟ میں امرتسر میں پیدا ہوئی تھی، وہ میرا اپنا شہر ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ تم بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے، میرا مغز الٹ گیا تو اچھا نہ ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ تڑپ کر اٹھی اور بولی، تمہیں میں اچھی نہیں لگتی؟ میری طرف دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، یوں کہ اس کے دونوں ہاتھ میرے کانوں پر تھے۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے دائیں کان پر آیا ہی تھا کہ میرے دماغ میں عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی میں حواس کھو بیٹھا۔ سنبل کا وجود میری نظروں میں ایک لہجے کے لیے بنا اور پھر معدوم ہونے لگا۔ مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہ رہا۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میں کسی طرح بھی اس کا ادراک نہ کر سکا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میری آنکھیں کھلی تھی مگر مجھے اپنے جسم پر اختیار نہیں رہ گیا تھا۔ میں ہاتھ پیر ہلانے کی سکت کھو بیٹھا۔ ذہن معاف نہیں ہوا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی مگر حالت میری یہ ہو گئی تھی کہ اپنے اظہار کے لیے میں انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سنبل نے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چوسنی جیسی شے تھام رکھی تھی، جس کو کان پر نے دبایا تو اس میں سے کوئی ایسی گیس نکلی تھی جس کی راہ سے دماغ تک پہنچی اور میرے اعصابی نظام کو کریش کر گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میری قوت گویائی بھی سلب ہو گئی تھی۔ سنبل نے مجھے بے بس ہوتے دیکھا تو وہ یوں مسکرائی جیسے چیتے کو مار لیا ہے۔ اس نے مجھے فرش پر گرنے دیا۔ میں لڑکا تو کرسی الٹ گئی جسے اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ این اس وقت مجھے دروازے میں سے ایک آدمی اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ اس کا نام مالو تھا اور وہ ڈھلوں صاحب کے خاص ملازموں میں شمار ہوتا تھا۔ علی زئی سے اس کا بڑا گہرا دوستانہ تھا۔ اسے میں نے اس حویلی میں کئی بار ادھر ادھر پھرتے دیکھا تھا مگر وہ کسی سے بہت کم بات کیا کرتا تھا۔ وہ دوہرے جسے کا بڑا ہی کڑیل جوان بلی ایسی احتیاط سے اندر آیا اور بولا، یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے سنبل، میں صندوق لے آؤں؟ ہاں جلدی کرو، اس مصطفیٰ کا بڑا صندوق لانا۔ میں ابھی لایا۔ یہ کہہ کر مالو تیزی سے باہر نکل گیا۔ سنبل اطمینان سے کرسی
پر بیٹھ گئی۔ اس کے لبوں پر بڑی ہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مالو کوئی 10 منٹ بعد ایک 4.5 فٹ لمبا لکڑی کا صندوق اندر لے آیا۔ اس میں کپڑے بھرے ہوئے تھے، وہ انہوں نے نکال کر الگ رکھ لیے۔ پھر ان دونوں نے مل کر میرے منہ کو کھول کر اس میں رومال ٹھونسا اور اس پر کس کر پٹی باندھ دی۔ وہ پٹی انہوں نے بستر کی چادر پھاڑ کر بنائی تھی۔ اسی چادر سے ان لوگوں نے کچھ اور ٹکڑے پھاڑے اور میرے ہاتھ پر باندھ کر مجھے انہوں نے اٹھا کر صندوق کے اندر پہلو کے بل لٹا دیا۔ اس طرح کے میرے گھٹنے میرے پیٹ کو چھو رہے تھے۔ وہ صندوق 2.5 فٹ چوڑا تھا، جس میں انہوں نے مجھے چرمر کر کے یوں ڈال دیا کہ میں کوشش کے باوجود اس میں ہل نہیں سکتا تھا۔ میں صندوق میں لیٹا تو مالو بولا، ڈلوں کا کیا کرنا ہے اب؟ اس کو میں نے تہہ خانے میں ڈال دیا ہے، کل رات اسے وہاں سے نکال لیں گے، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ مصطفیٰ صبح 4 بجے یہاں سے تانگے میں جائے گا۔ اس صندوق کے علاوہ اس کے پاس ایک اٹیچی کیس بھی ہوگا اور بستر بھی۔ اسے اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے ہی تم اس سے پتوں کی موڑ پر یہ صندوق لے لو گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ کار کہاں ملے گی؟ وہ پتوں کی سے ذرا ادھر کھڑے ہوں گے۔ کار سفید رنگ کی ہے، LEP 251 نمبر ہے اس کا۔ تم صندوق اس کی چھت پر رکھ دینا اور بس۔ یہ سب کچھ تم پہلے بھی بتا چکے ہو۔ یہ بتاؤ کہ صندوق میں ہوا کہاں سے ملے گی اسے؟ یہ دیکھو، میں اس میں پہلے ہی سوراخ ڈال چکا ہوں۔ اس نے صندوق کی عقبی دیوار پر ہاتھ مار کر کہا۔ میرا منہ اسی طرف تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے 5-6 گول گول سوراخ تھے جو شاید کسی برمے سے ڈالے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دن کے وقت تم بہت مصروف رہی ہو۔ ہاں، اب اس پر کپڑے ڈال کر صندوق کو تالا لگا دو۔ مجھے یقین ہے مصطفیٰ اسے نہیں کھولے گا۔ پتوں کی موڑ پر ہمارے آدمی یہ صندوق زبردستی اتار لیں گے۔ مالو نے اس کے کہنے کے مطابق میرے اوپر ڈھیر سارے کپڑے اس طرح ڈال دیے کہ میں ان میں بالکل چھپ گیا۔ اگر میری ناک کے سامنے صندوق کے تختے میں وہ سوراخ نہ ہوتے تو میں دم گھٹ کے وہیں مر گیا ہوتا۔ مالو نے صندوق کو ایک طرف سے پکڑا اور سنبل نے دوسری طرف سے۔ وہ اسے اٹھا کر مہمان خانے سے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مصطفیٰ کون ہے جسے صبح سویرے وہاں سے رخصت ہونا ہے۔ صندوق کو ایک جگہ رکھ کر مالو ایک اٹیچی کیس اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ بولا، بستر بھی بندھا ہوا ہے، میں خود اسے 4 بجے تانگے میں بٹھا کر اسٹیشن کی طرف لے چلوں گا۔ ہاں، باقی کام وہ لوگ خود کر لیں گے۔ اب تم جاؤ، میں بھی اندر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سنبل وہاں سے باہر نکل گئی۔ مالو اس کے پیچھے تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی ہوئی مجھے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میری جو حالت ہو رہی تھی اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے اعضاء نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ میں سب کچھ سمجھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مگر گیلے آٹے کی طرح میں وہاں بے بس ہو کر بندہ پڑا تھا۔ وہ کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میرے بدن پر کپڑوں کے انبار نے میری جان الگ گلا دی تھی۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ میں نزع کے عالم میں ہوں۔ مجھے ابھی تک وہ سب کچھ خواب ایسا معلوم ہوتا تھا۔ میں نہیں جان سکا تھا کہ اس سنبل کا اصل روپ کیا ہے، کیوں اور کس مقصد کے لیے اس نے مجھے یوں بے خبری میں مار گرایا ہے۔ میں تو اسے مد ماتی عورت سمجھ رہا تھا جو پاگل ہو کر کسی بھی گڑھے میں جا گرتی ہے۔ میں نے عالیہ کے ہاتھوں بھی شہ مات کھائی تھی، مگر جب اس کی تجوری کے سامنے گرا تو گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ میری 5 اندریاں مفلوج ہو گئی تھیں۔ میں ہر شے سے بے خبر ہو کر بہت سی اذیتوں سے بچ گیا تھا جو احساس کی لوگ تابندہ ہونے سے آدمی کو ایسی صورت میں سہنا پڑتی ہیں، مگر یہاں تو میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ ایک بار پھر میں عورت ہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا، حالانکہ میں نے اس عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، میں اس کی طرف راغب نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ مجھے مار گئی تھی۔ میری ایک لہجے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو وہاں سے نکلے ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ ڈلوں صاحب کے گن مین زاہد اور شفیع تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں سنبل کے تیار کیے ہوئے تابوت میں بند پڑا تھا۔ شفیع کہہ رہا تھا، وہ تو یہاں بھی نہیں ہے یار، اس سنبل سے تیرا عشق میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ بڑی بی بی کے کمرے میں ہوگی۔ نہیں بھائی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے
نے اس کے کمرے میں جانے کا تہیا کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں میں گیا تو دیکھا کہ اس کا کمرہ خالی پڑا تھا، وہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا، مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ زبردستی کا عشق ہے پیارے، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے کمرے میں سو گئی ہو۔ نہیں، اس کی خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ ادھر آئی ہے، اسی لیے میں تمہیں ساتھ لایا ہوں۔ وہ ضرور ہاشم خان کے پاس ہوگی، مگر وہ بھی تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی خوشبو اس کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، زاہد نے کہا۔ پھر وہ صندوق کو ٹھوکر مار کر بولا، یہ صندوق کس کا ہے؟ بہت وزنی معلوم ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صندوق ہے، وہ فارسٹ آفیسر ہے۔ یہاں کا پنکھا خراب ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے مہمان خانے میں سویا ہوا ہے۔ صبح 4 بجے یہاں سے جائے گا، مگر شام کو میں نے اسے دیکھا تھا تو یہ بہت ہلکا تھا تو اب اتنا بھاری کیسے ہو گیا؟ زاہد کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ یار مجھے کیا پتا اس نے اس میں کیا بھر لیا ہے، شفیع نے بیزاری سے کہا۔ کہیں وہ تمہارا فارسٹ آفیسر ڈھلوں صاحب کا مال لے کر تو یہاں سے نہیں جا رہا ہے؟ مال؟ کیسا مال؟ شفیع ایک دم چوکنا ہو کر بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آؤ اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ وہ سریا لا، ادھر وہ کونے میں پڑا ہے، توڑ دے یہ تالا۔ یار کچھ گڑبڑ نہ کرا دینا تم، شفیع محتاط ہو کر بولا۔ گڑبڑ کچھ نہیں ہوگی، تو بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے سریے کو تالے میں پھنسا کر جھٹکا جو دیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ زاہد نے فوراً ہی ڈھکنا کھول دیا اور کپڑے الگ پھینک کر یوں بولا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اوئے یہ تو ہاشم خان صاحب ہیں، انہیں کس نے بند کر دیا؟ ادھر جلدی نکال یار، انہیں ڈھلوں صاحب تو گولی مار دیں گے ہمیں۔ یہ کہہ کر اس نے شفیع کی مدد سے مجھے صندوق سے نکال کر پلنگ پر ڈال دیا۔ میرے جکڑ بند کھول کر وہ میرے ہاتھ پر سہلانے لگے۔ ہاشم صاحب، یار شفیع جا ڈھلوں صاحب کو جگا لا، یہ تو بہت گڑبڑ کی بات لگتی ہے مجھے۔ پہلے انہیں ہوش میں تو لا، ٹھہر میں پانی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شفیع تیزی سے غسل خانے میں جا گھسا اور وہاں سے جگ میں پانی بھر لایا۔ دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ خان جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ شیر کس نے گرا لیا؟ وہ بڑے ہی متاسف لہجے میں بولا اور پھر اس نے پانی کا جگ میرے منہ پر انڈیل دیا۔ مجھے جرجری سی آئی مگر میرے جسم میں سکت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اوئے ٹھہر، میں ان کے منہ پر منہ رکھ کر ان کو ہوا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد نے میرے کھلے منہ پر اپنی پگڑی کا باریک پلو رکھ کر اپنے منہ سے اس نے زوردار طریقے سے میرے پھیپھڑوں میں ہوا بھری۔ اس کا میرے بدن پر معجزہ نما اثر ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اور زبان حرکت میں آ رہی ہیں۔ میں نے سر گھما کر نظریں شفیع کے چہرے پر جما دی۔ خان جی یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو سرکار؟ ہم تو بے موت مارے جائیں گے خان جی۔ وہ بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ وہ فیض گن مین، اس نے افراتفری میں زاہد کو غسل خانے سے اور پانی لانے کو بھیجا۔ وہ بھاگ کر پانی کا جگ بھر لایا تو شفیع نے مجھے سہارا دے کر پلنگ پر بٹھاتے ہوئے پانی میرے منہ سے لگا دیا۔ میں ڈگا ڈگ آدھا جگ پی گیا، یوں لگا جیسے میرے جسم سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ اس پانی کا یہ اثر ہوا کہ میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ اب میرا گلا خشک اور سن نہیں تھا اور میں اپنی زبان زیادہ آسانی سے ہلا سکتا تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں پر زور ڈال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شفیع میرے قریب ہی بیٹھا تھا، اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر میں نے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب کیا حال ہے خان جی؟ ٹھیک ہوں؟ ہاں ٹھیک ہوں شفیع، تم نہ آتے تو میرا قصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی قوت گویائی پر ارادے کا چابک برساتے ہوئے کہا، مگر آواز میری یوں نکل رہی تھی جیسے میں کئی سال سے بیمار ہوں اور اب اتنا نحیف نزار ہو چکا ہوں کہ بات بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ کوئی 15 منٹ اور گزر گئے۔ میرے جسم پر چھایا وہ بے پایا اضملال آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں سے جان جو نکلی سی نظر آتی تھی اب لوٹ رہی تھی، مگر سانس اب بھی میرے قابو میں نہیں تھا۔ مجھے دودھ کا ایک گلاس لا دو شفیع، لگتا ہے میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ دودھ تو میں آپ کے سرہانے رکھ گیا تھا اور ابھی تک وہیں پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے کی طرف گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا
ہاتھ پر لمبا گلاس اٹھا رکھا تھا، وہ میں نے ایک ہی سانس میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ بہت ہی گاڑھا اور بہت ہی لذیذ دودھ تھا، جس میں شکر میرے مزاج کے مطابق ڈالی گئی تھی۔ 5 منٹ اور گزر گئے، دودھ سے میری طاقت بڑی حد تک بحال ہونے لگی۔ میرا جو سانس میرے قابو میں نہیں تھا اب باقاعدہ ہو رہا تھا۔ آپ کو ہوا کیا ہے خان جی؟ اس صندوق میں آپ کو کس نے بند کیا تھا؟ بتاتا ہوں شفیع، بتاتا ہوں۔ کیا وقت ہوا ہے تیری گھڑی میں؟ 2 بج رہے ہیں خان جی، پر بات کیا ہے کچھ بتائیں تو صحیح۔ شفیع، ڈھلوں صاحب کی زندگی سخت خطرے میں ہے، وہ سنبل ہم سب کو تباہ کر دے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا منہ حیرت کی فراوانی میں پورا کھل گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے بستر سے کھینچ لیا۔ مجھے فوراً سنبل کے کمرے تک لے چل، وہی مجھے بے ہوش کر کے اس صندوق میں ڈال گئی تھی۔ میں بوٹ پہن لوں، میرا پستول بھی اٹھا دے مجھے، یہ کہہ کر میں اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے جنون خیز تیزی سے بوٹ پہنے اور پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو گھسیٹتا ہوا مہمان خانے کے صحن میں جا نکلا۔ مجھے فوراً اس کمینی کے کمرے تک لے چل شفیع، ورنہ وہ ڈھلوں صاحب کو مار دے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خان جی؟ شفیع کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہو چکا ہے شفیع، اس حویلی میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ ہاں ہے تو صحیح خان جی، یہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو سنبل کے کمرے تک لے چلے گا کہ نہیں؟ میں نے اسے پھر گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مگر وہ تو زنان خانے میں رہتی ہے، مجھے وہیں لے جانا ہے پاگل کے بچے، جلدی کر۔ میں نے اسے پھر اپنی طرف گھسیٹا۔ چلیں ڈھلوں صاحب، ناراض ہوئے تو میرا کوئی ذمہ نہ ہوگا، تو بحث نہ کر مجھ سے، میرے آگے لگ۔ میں یہ کہہ کر احاطے سے نکلا تو شفیع تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے چل دیا۔ حویلی کی عقبی عمارت میں پہنچ کر اس نے ایک دروازے کے سامنے کھڑے گن مین سے کہا، کرملی دروازہ کھول، ہم سنبل کے کمرے تک جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شفیع؟ آرڈر نہیں ہے، بک نہیں ہوئے، یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، تو بھی ہمارے ساتھ آ، میں نے کرملی پر برستے ہوئے کہا۔ یہ بہت ضروری ہے کرملی، ڈھلوں صاحب کی زندگی خطرے میں ہے۔ شفیع نے میری کہی ہوئی بات کرملی کو بتا دی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا اور رائفل سیدھے ہاتھ میں لے کر ہمارے پیچھے لپکا۔ شفیع مجھے دائیں ہاتھ کی ایک چھوٹی راہداری میں سے گزار کر ایک دروازے کے سامنے لے گیا۔ سنبل اس کمرے میں ہے، اس کمرے میں، مگر یہ زاہد یہاں تک کیسے پہنچا تھا؟ میں نے حیران ہو کر دبی آواز میں پوچھا۔ زاہد نے میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں دوسرے راستے سے اندر گیا تھا خان جی، مگر اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میرے ہاتھ لگنے سے کواڑ فوراً ہی کھل گیا۔ کرملی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ اس نے روشن کر کے مجھے کمرے کا اندرونی منظر دکھایا۔ پنکھا چل رہا تھا اور بستر یوں بچھا تھا کہ اس کی چادر پر ایک سلوٹ تک موجود نہیں تھی، اور سنبل کمرے سے غائب تھی۔ دیکھا وہ یہاں نہیں ہے، مجھے ڈھلوں صاحب کا کمرہ دکھاؤ، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے خان جی؟ کرملی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ چپ رہو، تم سب نکمے ہو، مالک برباد ہو رہا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں۔ کہاں ہے ڈھلوں صاحب کا کمرہ؟ وہ ادھر ہے، بڑی بی بی کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہے ڈھلوں صاحب کا، شفیع نے کہا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر عمارت کے اور زیادہ عقبی حصے میں لے گیا۔ ایک بڑی سی خوبصورت سفید ٹائلوں سے مزین راہداری میں سے گزر کر وہ پھر ایک دروازے پر جا رکا۔ میں نے تیزی سے دروازے کو پیچھے دھکیلا۔ میرا اندازہ درست تھا، ڈھلوں صاحب کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ان کی شیروانی اور پگڑی کرسی پر پڑی تھی۔ حویلی کا تہہ خانہ کدھر ہے؟ میرا یہ سوال سن کر کرملی بولا، خان جی اس کی چابی تو ڈھلوں صاحب کے پاس ہوتی ہے، مجھے چابی نہیں چاہیے، مجھے راستہ دکھاؤ اور ڈھلوں صاحب کی زندگی کی دعا مانگو، میں نے گراتے ہوئے کہا۔ اچانک پہلو کے کمرے سے کسی کی بڑی ہی تحکم امیز آواز ابری۔ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ یہ کون بول رہا ہے؟ وہ کسی خاتون کی آواز تھی جو جالی دار دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ بی بی جی، یہ ہاشم خان ہیں، کہتے ہیں ڈھلوں صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، یہ تہہ خانے میں جانا چاہتے ہیں۔ کیا بکتے ہو؟ چودھری صاحب تو اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، وہ ادھر نہیں ہے بہن جی، آپ کا سہاگ خطرے میں ہے، کسی نے ان کو تہہ خانے میں ڈال دیا ہے، میں نے اس آواز کے قریب ہو کر کہا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کرملی؟ یہ لو چابی، ان سے کہو یہ آگے چلیں، میں بھی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے دروازے میں سے ہاتھ باہر نکالا، ایک
ایک بڑی سی چابی کرملی کو تھما دی اور وہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ کوئی 20 قدم آگے جا کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جا گھسا اور پھر اس نے اس کمرے کی سامنے کی دیوار کے عین وسط میں دیوار کے ساتھ لٹکتی ایک تصویر کو نیچے اتار دیا۔ اس تصویر کے پیچھے ایک چوبی تختہ لگا تھا جس کے عین وسط میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا۔ کرملی نے اس سوراخ میں چابی ڈال کر گھمائی تو کڑک ایسی آواز پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی صاف سیدھی دیوار میں خلا پیدا ہو گیا، یوں جیسے 2 کواڑ کھل کر تیزی سے دیواروں میں غائب ہو گئے ہیں۔ کرملی نے کمرے کی بتیاں داخل ہوتے ہی جلا دی تھیں۔ ان کی روشنی ہمیں دروازے کے سامنے سیڑھیاں نظر آئیں۔ اس کے زینے سیاہ پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ کرملی نے زینے پر پاؤں رکھ کر دائیں ہاتھ کی دیوار پر لگا سوئچ دبا دیا جس سے سیڑھی کا تمام ماحول روشن ہو گیا، مگر روشنی ہوتے ہی ڈز کی سی آواز پیدا ہوئی اور کرملی کے منہ سے بھیانک چیخ نکل گئی۔ کسی نے تہہ خانے میں سے اس پر گولی چلا دی تھی۔ کرملی کے ہاتھ سے رائفل نہیں چھوٹی مگر اس کا اپنے اوپر جو اختیار تھا وہ اس سے چھن گیا۔ وہ تیورا کر سیڑھیوں میں گرا اور پھر لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ ہم سب سن سے ہو کر رہ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس پر گولی کس نے چلائی ہے۔ میں نے شفیع اور زاہد کو پیچھے ہٹا دیا۔ سفید چادر میں لپٹی بڑی بی بی اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ گولی کی آواز اور کرملی کی بھیانک چیخ سن کر اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ ان کے بائیں ہاتھ میں ایک ہلکا سا پستول تھا، وہ انہوں نے مضبوطی سے سیدھے ہاتھ میں تھام لیا۔ اپنے اس بے پناہ تحیر پر قابو پا کر وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی، مجھے بتائیں ہاشم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا اور پھر ان سب کو راہداری میں لے جا کر میں نے کہا، بی بی جی وہ سنبل ہے نا، اس نے ڈلوں صاحب کو بے ہوش کر کے نیچے تہہ خانے میں ڈال دیا ہے۔ وہ انہیں کل رات یہاں سے باہر نکال کر کسی ایسی جگہ پہنچانا چاہتی ہے جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اس نے مجھے بھی بے ہوش کر کے صندوق میں بند کر دیا تھا۔ آپ کی ملازمہ نہیں، آپ کے کسی جانی دشمن کی بھیجی ہوئی کوئی خوفناک عورت ہے۔ بڑی بی بی نے یہ بات بڑی ہمت اور تحمل سے سنی، بولی پھر تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس کے پاس پستول ہے، وہ ڈلوں صاحب کو بھی گولی مار سکتی ہے۔ ہاں یہی تو ڈر ہے مجھے بی بی جی، ڈلوں صاحب کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ شفیع جاؤ 6 کتے ادھر لے آؤ اور اس کتی پر چھوڑ دو، اس کے پستول میں زیادہ سے زیادہ 6 گولیاں ہوں گی، 9 بھی ہو سکتی ہیں۔ شفیع نے کہا، ٹھیک ہے تم 10 کتے ادھر لے آؤ اور 4 دوگلی نسل کے لے آنا، جلدی جاؤ، آپ لوگ ادھر آ جائیں، وہ کتے کہیں ڈلوں صاحب کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے اپنے خدشے کو ان پر ظاہر کر دیا۔ نہیں وہ تو ان پر جان دیتے ہیں، وہ صرف اس کتی سے بات کریں گے، مگر اس کو تو زندہ پکڑنا چاہیے۔ بی بی جی وہی بتا سکتی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں جماکا سا ہوا، اوئے زاہد جا اس مالو کو پکڑ، اس سے رائفل چھین کر اسے رسیوں سے باندھ لا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ کیوں، اس کا کیا قصور ہے؟ بڑی بی بی نے پوچھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے صندوق میں اسی نے بند کیا تھا۔ اف میرے خدایا، جلدی جا ان مستوں کو جگا دے، جتنے گن مین ہیں ان سے اسلحہ چھین لو، میر بخش کو کہہ مالو جس حال میں بھی ہے اسے باندھ کر یہاں لے آئے۔ ہاشم خان میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ نہیں بی بی جی ابھی نہیں، خدا سے ڈلوں صاحب کی زندگی کی دعا مانگیں، وہ بہت بڑے شکنجے میں پھنس گئے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد شفیع 10 خونخوار کتوں کی زنجیریں ہاتھ میں پکڑے وہاں آ پہنچا۔ کتے بہت بے چین ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر بڑی بی بی بڑے ہی غضبناک لہجے میں بولی، تہہ خانے میں اتار دے شفیع اور اپنی رائفل یہاں رکھ دے۔ شفیع نے تحیر امیز نظروں سے بڑی بی بی کو دیکھا اور سب سے پہلے اس نے کندھے پر سے رائفل اتار کر بڑی بی بی کے قدموں میں رکھ دی۔ اب یہ کتے تہہ خانے میں اتار دے۔ شفیع نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی 5 کتوں کی زنجیریں انہیں تہہ خانے کے پاس لے جا کر کھول دیں۔ وہ اس کے اشارے پر گرجتے داڑتے ہوئے تہہ خانے میں اتر گئے۔ شفیع نے دوسرے 5 کتوں کو بھی ان کے پیچھے چھوڑ دیا۔ تہہ خانے میں اترتے ہوئے ان کتوں نے کچھ ایسی غضبناک آوازیں نکالی کہ میرے اپنے حواس گم ہونے لگے۔ میری توقع کے عین مطابق اندر سے یکے بعد دیگرے گولیاں چلنے لگیں۔ 6 گولیاں چلیں اور کتوں کی 6 طویل بھیانک چیخیں چاروں طرف پھیل گئیں، مگر باقی ماندہ 4 خونخوار کتوں کی خوفناک یلغار میں اچانک شدت آ گئی اور پھر
اس کے ساتھ ہی کسی عورت کی چیخیں فضا میں دہشت پیدا کرنے لگیں۔ جائیں ہاشم صاحب، اب نیچے اتریں اور اسے زندہ پکڑ لائیں۔ جاؤ شفیع تم بھی جاؤ۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ 12 دیو ہیکل قسم کے سیاہ پوش جوان چیتے ایسی تیزی سے ان کے سامنے آ ٹھہرے ہاشم خان، یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ صرف 4 آدمی نیچے اتریں، تم ادھر ہی ٹھہرو شفیع، جائیں جلدی کریں۔ میں پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر تیزی سے تہہ خانے کی سیڑھیوں میں اترا۔ 4 سیاہ پوش میرے پیچھے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہلکی پھلکی سٹین گنیں تھیں۔ تہہ خانے میں 4 کتے سنبل کے گرد موت کا ناچ رہے تھے۔ انہوں نے سنبل کا لاچا نوچ لیا تھا اور اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بھی لہو لہان ہو رہی تھیں اور بازو بھی، مگر وہ دونوں ہاتھوں میں خنجر لیے ان پر دیوانہ وار حملہ کر رہی تھی۔ اس کی ہمت اور استقلال نے مجھے حیران کر دیا۔ سامنے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹی اور اوندے منہ بڑے ڈلوں کے سر پر جا ٹھہری، مگر ایک کتے نے اچھل کر اس کی گردن منہ میں کچھ یوں دبائی کہ وہ اسے ڈلوں صاحب کے قریب سے کھینچ کر ہمارے پاس لے آیا۔ میں نے بھاگ کر سنبل کے جھولتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیے۔ شفیع نے کتوں کو چمکار دیا تھا اور وہ سنبل کی گردن اور ٹانگ سے دانت ہٹا کر پیچھے ٹھہر گئے تھے۔ سنبل کے ہاتھوں سے دونوں خنجر نیچے گرے تو وہ بھی جھولنے لگی۔ اس کی حالت بہت ہی ناگفتہ بہ ہو چکی تھی اور 6 کتوں کی ڈلوں صاحب کے 6 جان نثاروں کی لاشیں ہمارے ارد گرد یوں بکھری تھیں جیسے میدان جنگ میں سپاہیوں نے مادر وطن پر اپنے لہو کی اشرفیاں بے دریغ لٹا دی ہوں۔ اتنا سارا خون بہہ جانے کے باوجود سنبل ابھی ہوش میں تھی۔ میں نے اس کے لہو لہان بازو کمر کے پیچھے مروڑ کر اس کو آگے دھکیلا تو اس نے اپنے حواس مجتمع کر کے سر اونچا کر لیا اور پھنکارتے ہوئے لہجے میں دانت پیس کر بولی، تو پھر بچ گیا ہے جلانی، مگر اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بازوؤں کو اور زیادہ مروڑتے ہوئے میں اس کو سیڑھی تک لے گیا اور پھر اسے قدم قدم چلاتا آگے بڑھنے لگا، مگر تیسرے زینے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ہمت دم توڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر میرے اوپر گری تو میں نے اسے باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ جب میں تہہ خانے سے نکلا تو وہ سیاہ پوش ڈلوں صاحب کو لے کر میرے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ بالکل بے سود ہو چکے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اب وہ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے۔ ان کو دیکھتے ہی بڑی بی بی نے سنبل پر سے توجہ ہٹا لی اور بولی، شفیع ان کو کمرے میں لے جا کر ڈاکٹر جہاں زیب کو بلا لو، اس کو بھی اس کے سامنے رکھو۔ انہوں نے سنبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سیاہ پوشوں نے ان کو اٹھایا اور تیزی سے راہداری عبور کرنے لگے۔ بڑی بی بی عجیب سے آفاقی استقلال سے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ بولی، ان زخمی کتوں کو لے جا کر ادھر باندھ دے شفیع اور گلڑ سے کہہ کہ ان کا علاج کرے۔ شفیع تہہ خانے کی طرف بڑھا مگر پھر رک گیا۔ وہ کرملی بی بی جی، ہاں اسے کیوں باہر نہیں لائے ہو؟ وہ کڑک کر بولی، جاؤ اس کو تو دیکھو پہلے۔ 2 سیاہ پوش شفیع کے ساتھ اسی وقت تہہ خانے میں اتر گئے۔ وہ کرملی کو اوپر تو لے آئے مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ سنبل کی گولی سیدھی اس کے دل میں جا دھنسی تھی اور اس نے گولی لگتے ہی دم توڑ دیا تھا۔ اس کی موت پر شفیع کی آنکھیں بہہ نکلی۔ بڑی بی بی نے ایک نظر اس پر ڈالی تو ان کے دل میں بھی کھلبلی سی مچ گئی، مگر اپنے اضطراب کو ظاہر کیے بغیر بولی، ہم اس کی جان نثاری کو کبھی نہیں بھول سکیں گے، اسے ادھر لے جا کر اس کے کمرے میں ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جس کمرے میں ان لوگوں نے ڈلوں صاحب اور سنبل کو پہنچا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر جہاں زیب اپنا چھوٹا سا ڈبہ لے کر وہاں آ گیا۔ وہ سب لوگ اندر چلے گئے تو میں نے شفیع سے کہا، وہ مالو کہاں ہے؟ زاہد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ زاہد بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ بولا، خان جی مالو تو حویلی میں نہیں ہے، ہم نے کونا کونا چھان مارا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔